بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن معاشرت کا اثر عبادتوں پر بھی پڑتا ہے اور زندگی کے دوسرے شعبوں پر بھی گھریلو زندگی کا اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے سرور کونین آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ ساری دنیا مومن کے لیے ایک فائدے کی چیز ہے۔ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا، ناپسند کیا، ان کو چھوڑ کر مومن جس سے چاہے جتنا چاہے حدود میں رہتے ہوئے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا کی تمام نعمتوں میں سب سے بہترین نعمت ایک نیک عورت اور ایک نیک خاتون ہے۔ آپ ذرا حدیث کی گہرائی میں جا کر دیکھیں، اگر کسی انسان کو دنیا کی ساری نعمتیں ملے، مال ملے، دولت ملے، کارخانہ ملے، حکومت ملے، سیاست ملے، اور عورت بدکار ملے، اس کے موافق نہ ملے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری نعمتیں بیکار ہیں۔ سکون نہیں، اطمینان نہیں اور دل کا قرار نہیں، تو آپ دنیا لے کر کریں گے کیا؟ اور آپ اس کا الٹا کیجئے، ایک انسان کو، مسلمان کو مال، دولت، حکومت، سیاست میسر نہیں، لیکن آقا نے فرمایا الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ اس دنیا میں سب سے بہترین جو چیز ہے وہ نیک عورت ہے۔ اگر مرد کو نیک عورت مل گئی، دنیا نہ ملی، تو اس نے دنیا کو فتح کر لیا۔ حدیث کو سمجھیے آپ، نیک عورت ملی، دنیا نہیں ملی، تو دنیا پر اس نے فتح کا جھنڈا کاٹ دیا۔ اور دنیا ملی لیکن بدخصلت عورت ملی آخرت کے اعتبار سے، یہ لفظ یاد رکھیے آپ، اس لیے کہ دنیا کے اعتبار سے وہ عورت قابل قبول جو پر کٹی ہو، بے پردہ ہو، جو رنڈی نما ہو، بے حیا ہو، بے شرم ہو، بڑوں کی تمیز نہ کرتی ہو، شوہر کو نام لے کر پکارتی ہو، ایسے رنڈوں کی دنیا کی بات نہیں۔ اللہ کی نگاہ میں، نبی کی نگاہ میں کون عورت نیک ہے؟ ہمارے یہاں وہ عورت اچھی جو یجمان گیری کرتی ہو شوہر پر، ساس کو بڈھی کہتی ہو، سسرے کو بڈھا کہتی ہو، اور گھر کے جو دیگر افراد ہیں ان کے ساتھ غلاموں کا رویہ اپناتی ہو، مال پر اکڑکو ہو اور اپنے حسن پر ناز ہو۔ معیار میرا اور آپ کا نہیں ہے کہ ہم جسے اچھا کہیں وہ اچھا۔ قرآن کس عورت کو نیک کہتا ہے؟ حدیث کس عورت کو نیک کہتی ہے؟ اس کی بھی وضاحت ہے تاکہ آدمی اس اچھی عورت کی تشریح اپنی طرف سے نہ کر لے کہ اس کو جو عورت پسند آئی اس کو اس نے اچھی، کسی کا معیار رنگ ہے، کسی کا معیار حسب و نسب ہے، کسی کا معیار مال و دولت ہے، کسی کا معیار اس کی تعلیم اور اس کا
کا ایجوکیشن ہے، اس کا بناؤ سنگار ہے۔ آقا نے فرمایا عورت مال کی وجہ سے نکاح کی جاتی ہے، عورت حسن کی وجہ سے نکاح کی جاتی ہے، عورت خاندان اور قبیلے کی وجہ سے نکاح کی جاتی ہے۔ آقا نے فرمایا یہ تمام جو معیار ہیں باطل معیار ہیں۔ حسن ڈھلنے والا ہے، خاندان قبیلے کی عزت مٹی میں ملنے والی ہے، مال و دولت ختم ہونے والی چیز ہے۔ آقا نے فرمایا فاصبر بذات الدین، متقی اور پرہیزگار عورت یہ کائنات کا قیمتی اثاثہ ہے۔ اور حدیث میں اس کی تشریح فرمائی گئی، عورت نماز اس نے پڑھ لی، اپنی آبرو کی حفاظت کر لی، اپنے شوہر کے مال میں خیانت نہیں کی، روزوں کو رکھ لیا اور فرائض کو ادا کر لیا، تو حدیث پاک میں ہے جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو سکتی ہے۔ مرد کے لیے سینکڑوں ذمہ داریاں، جہاد کرنا مرد کا کام ہے، کارخانہ لگانا مرد کا کام ہے، کپڑا لا کر دینا مرد کا کام ہے، دوا دارو کرنا مرد کا کام ہے، گھر تعمیر کرنا مرد کا کام ہے، سائنسی تحقیق کرنا مرد کا کام ہے، اور میڈیکل کا ریسرچ کرنا مرد کا کام ہے، دوائیاں پہنچانا اور پھر ہاسپٹل جانا آنا یہ مرد ہزاروں کام ہے۔ لیکن حدیث میں آقا نے فرمایا عورت نماز پڑھ لے، اپنی آبرو کی حفاظت کر لے، اپنے مرد کے مال میں خیانت نہ کرے، جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو سکتی ہے۔ اب یہ تین چیزیں آ گئی تو اس کا ہر عمل اللہ کے یہاں اجر شمار کیا جائے گا۔ وہ جھاڑو دے رہی ہے، حدیث پاک میں فرمایا کہ اگر عورت یہ تین صفات والی، پر کٹی بغل دکھانے والی، نچیا عورت نہیں، رنڈی نما عورت نہیں، جس کے پاس ڈگریاں تو ہیں، ناخن اتنے اتنے بڑے، کتے اور سور کا پاخانہ ناخنوں کے اندر چھپا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ ماڈرن عورت ہے۔ دیکھا آپ نے عورتوں کو ناخن بڑھانے کا جنون ہے، کھانا جب کھائیں گی گرم کھانے کے اندر ناخن ڈالیں گی تو ان ناخنوں کے اندر جو شیطان نے پیشاب کیا ہوگا اور پاخانہ کیا ہوگا، اب شیطان کا پیشاب اور پاخانہ کتے اور سور کے پیشاب اور پاخانے سے بدتر ہے یا اچھا ہے؟ اب یہ ماڈرن عورت ہے صاحب، ناخن کو بڑھا رہی ہے، بالوں کو کٹا رہی ہے، بالوں کو بڑھانے کا حکم دیا گیا، بالوں کو کٹایا، ناخن کو کٹانے کا حکم دیا گیا تو ناخنوں کو بڑھایا، مسواک کرنے کا حکم دیا گیا تو برش استعمال کیا، سرما استعمال کرنے کو کہا گیا، کاجل استعمال کیا، وضو کرنے کو کہا گیا، دنیا بھر کے شیمپو اور دنیا بھر کے صابن وہ منگوائے گی، ہر چیز جو الٹا کرے یہ ماڈرن عورت ہے، یہ ماڈرن نہیں۔ جس کو آقا نے فرمایا نماز پڑھے، اپنی آبرو کی حفاظت کرے، شوہر کے مال میں خیانت نہ کرے، اگر وہ گھر کا کام کرتی ہے، جھاڑو دیتی ہے، ایک ایک تنکے کے صاف کرنے پر رب کائنات ایک سبحان اللہ کہنے کا اجر دیں گے۔ کتنا اونچا مقام شریعت مطہرہ نے اس نیک خاتون، صرف خاتون نہیں، نیک خاتون، اپنی عورت کو نیک بنائیے، آپ پرہیزگار بنائیے، اور اس کے لیے راتوں رات نوافل پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور لمبی لمبی رکعتیں تہجد پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ صاف یہ کہا کہ عورت صلت خمسہ، 5 نمازیں پڑھے، آبرو کی حفاظت کرے، مرد کے مال میں خیانت نہ کرے، وہ چاہے جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ ایک ایک چیز پر اجر ہے، شوہر سے ملتی ہے اجر، نوانا کھلاتی ہے صدقے کا اجر۔ حدیث پاک میں سرور کائنات آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میاں بیوی سو رہے تھے، بیگم اٹھ گئی تہجد کے لیے،
فجر کے نماز کے لیے، اب اس کے غسل کرنا تھا غسل کر لیا، وضو کرنا تھا وضو کر لیا، اور اپنے میاں صاحب کو جگانا چاہا، میاں اٹھنے کے لیے تیار نہیں، پانی کے چھینٹے لے کر اس کے منہ پر مارتی ہے، اور میاں مسکراتے ہیں اور بیگم مسکراتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے میاں بیوی کی اس مسکراہٹ پر رب کائنات بھی مسکراتے ہیں۔ آقا نے جب اس چیز کو بیان کیا تو آپ کے چہرے انور پر مسکراہٹ تھی اور آپ کے دانت نظر آ رہے تھے۔ فرمایا اللہ ان میاں بیوی کی خوشی پر اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ رنڈی عورتوں کو کہاں نصیب، یہ بازاری عورتوں کو کہاں نصیب، یہ چہرہ بھیڑوں چماروں کو دکھانے والوں کو کہاں نصیب۔ رب کائنات ان کی مسکراہٹ پر مسکرا رہا ہے۔ حدیث میں فرمایا میاں نے بیوی کو نوالا کھلایا، بیگم نے میاں کو نوالا کھلایا، یہ محبت کی باتیں ہیں۔ اللہ کے حبیب پاک آقا دو عالم جناب محمد الرسول، یہ کس کو نصیب، یہ کس کو نصیب جو دین کے راستے پر چلے، ٹی وی دیکھ دیکھ کر جو زندگی اپنی گزارنا چاہے، ڈرامے دیکھ دیکھ کر اپنی زندگی کا ماڈل بنانا چاہے، انہی کتوں اور سوروں کی طرح ان کی زندگی ہو جائے گی۔ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر زندگی بنانے کی ذکر کرے، حضرت خدیجہ، حضرت زینب، حضرت فاطمہ، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت ام حامل، ان کو ماڈل بنائے تو ان کے گھر میں جو خوشیاں تھیں اور ان کے گھر میں جو سکون تھا وہ ملے گا۔ تم نے لب میں کام کرنے والوں کو دیکھ دیکھ کر اپنی لڑکیوں کو کپڑے سلوائے، اپنے بیگم کو ان کا حلیہ بنانے کی فکر کی، تو ان کی زندگیوں میں خدا نے جو زہر گھولا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے نقش قدم چلنے والے اور ان کی نقالی کرنے والوں کی زندگی کے اندر یہی زہر گھول دیں گے۔ یہ جو ہیرو زیرو نظر آتے ہیں نا، صبح سویرے نہار پیٹ حجام کی شاپ میں بغیر پیسوں کے جا کر کنگا کرتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی ناجائز ہیرو کے نطفے سے پیدا ہوئے اور یہ ایک نمبر کے فقیر، ایک چائے کا پیسہ نہیں، قرض میں ڈوبے ہوئے کمینے سدھرتے نہیں ہیں۔ ہم نے کہا فجر پڑھو، گھر میں سنت پڑھو، یاسین پڑھو، سورہ واقعہ پڑھو، جمعہ کو سورہ کہف پڑھو، نبی پر درود پڑھو۔ میں چیلنج دیتا ہوں، ممبر رسول پر فخر و فاقہ اس کی دہلیز پر پھٹک نہیں سکتا۔ یہ ٹی شرٹ پہن لے کر، یہ پیشاب پاخانے کی جگہ دکھا کر، یہ عورت اپنا جسم دکھا کر، اللہ کی قسم رمضان کا مہینہ ممبر رسول کبھی اس کی زندگی میں چین سکون مل جائے تھوک دینا میرے منہ پر، حدیث جھوٹی ہو جائے گی، قرآن جھوٹا ہو جائے گا۔ کیوں جاتے ہو ایسے راستے پر جو راستہ ہمیں بھوک دیتا ہے، افلاس دیتا ہے، تنگستی دیتا ہے، قرض دیتا ہے اور ہمیں دوسروں کے سامنے ذلت اور رسوائی دیتا ہے؟ آؤ عزت کا راستہ میں بتاتا ہوں، یہ قرآن کا راستہ، یہ اماں عائشہ کا راستہ، یہ بیوی فاطمہ کا راستہ، یہ نبی کے گھرانے کا راستہ۔ چمنیاں ان کے جسم پر ضرور تھی لیکن حضرت فاطمہ پر جنت کی حوریں نثار تھی۔ تم یہ نہ دیکھو کہ ان کے جسم پر پیون لگے کپڑے تھے اور ان کا آشیانہ جھوپڑی کا تھا۔ ہم جو ہے PDA میں محل تعمیر کر رہے ہیں، ہم جو ہے حرام حلال کی تمیز کیے بغیر بنگلہ بنا رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں جو لذت ملی اور ان کو جو سکون ملا اور ان کو جو امن ملا، میرے اللہ کی قسم اس سکون کو کائنات کے تمام عورتوں پر، کائنات کے تمام مسلمانوں پر، خاندانوں پر، قبیلوں پر، پریواروں پر، فیملیوں پر تقسیم کر دیا جائے تب بھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کا سکون 90% یوں ہی باقی رہ جائے گا۔ قابل رشک، قابل عزت زندگی گزار کر وہ چلے گئے۔ آؤ ان کے پیروں کا جھوٹا پیو، آؤ ان کا اترن پہنو، آؤ
ان کے گھروں کی نقالی کرو، سور کھانے والے، کتا کھانے والے، شراب پینے والے اور اپنے بستروں کے اندر غیروں کو رکھ کر رات کی رنگ رنگیاں بنانے والے حرام زادوں کی نقالی کرو گے۔ یہ دیکھنے والی نگاہ دیکھ رہی ہے، یہ کوئی ہیرو جا رہا ہے لیکن فراست کا چشمہ دیکھ رہا ہے، 1 نمبر کا یہ 0 جا رہا ہے، جس کو تم وقت کی مس ورلڈ کہتے ہو۔ دیکھنے کی نگاہ دیکھ رہی ہے کہ اس کے پیٹ کے اندر پاخانہ ہے، پیشاب کی پوٹھی ہے، اس کی ناک میں، اس کی آنکھ میں گندگی ہے، یہ دیکھنے کی نگاہ دیکھ رہی ہے، یہ دیکھنے کی نگاہ دیکھ رہی ہے۔ ایسی رنڈیوں عورت جہنم میں اس کی شرمگاہ سے وہ ران لکھے گی کہ جہنمی اللہ سے شکایت کریں گے، اے رب کائنات جہنم کے سام دے دے، جہنم کے بچو دے دے، جہنم کے انگارے دے دے، لیکن اس رنڈی کی شرمگاہ سے نکلنے والی ران کی بدبو جہنم کے انگاروں سے زیادہ یہ ہمیں تکلیف دے رہی ہے۔ ایسے کمیمی اور بدخصلت عورتوں کے لباس اپنی عورتوں کو پہناؤ گے، گھر کے اندر رحمتیں اور گھر کے اندر برکتیں آئیں گی۔ تو حدیث کے یہ نیک عورت کہاں کس کو گیا؟ ہر مجھے پوچھو، میں اپنی عورت کی ایسی عورت دنیا میں نہیں، پوچھو حاجی صاحب کو، حاجی صاحب کہیں گے نہ حاجی صاحب کی بات نہ خطیب صاحب کی بات، حدیث کس کو کہتی ہے؟ نیک عورت، پرہیزگار عورت۔ بتلائیے، نہ بالوں کی تمیز ہے، نہ جسم کی تمیز ہے، گھر کے اندر سامان بکھرے پڑے ہیں، کپڑے ہیں گندے، جسم کے اندر پاکیزگی نہیں، تو مرد غیر جگہ مونی مارے گا اور کیا کرے گا؟ اس سے قربت حاصل کرنا چاہے گا، کپڑے پھٹے پرانے اور شاپنگ میں جائے اور شادی کی محفل میں جائے اور بازار میں جائے، دنیا کی مس ورلڈ اور مس یونیورس بن کر جائے اور مرد کے سامنے رہے، ایسی باندی کی شکل میں رہے، اور مرد قریب جائے نہائے ہوئے ہفتوں، پسینے کی بدبو، کپڑے کی بدبو اور دیکھنے میں قمیض اور باندی لگے، یہ نیک عورت ہے۔ حدیث میں آقا نے فرمایا کہ مرد جب اس کو دیکھے سرت ہو، وہ اس کو خوش کر دے، اپنے چہرے سے، اپنے لباس سے، اپنے بول سے، اپنے کیریکٹر سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے اس کو خوش کر دے، یہ ہے نیک عورت، جس کو اختیار دیا آقا نے، فرمایا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو سکتی ہے۔ ایسی عورت بناؤ، ایسی عورت بناؤ، ایسی عورت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چل کر بنے گی۔ کیا عورت تھی، کیا خاتون تھی؟ روایت میں آتا ہے جنت میں اچانک ایک خوشبو اور ایک چمک نمودار ہوگی، تو جنتی پریشان، بھائی دنیا میں اگر سورج کے اوپر بادل چھا جائے، بادل چھٹتا ہے تو سورج کی کرنیں زمین پر پڑتی ہیں، وہاں جنت میں جو موسم ہوگا، فجر اور اشراق کے بیچ جو سہانا سہانا میٹھا میٹھا اور ٹھنڈا ٹھنڈا موسم، جو فجر پڑنے والے کو اللہ بطور انعام کے دیتے ہیں، جو 11 بجے کتے اور سور اٹھ جانے کے بعد اٹھے اور جس کی صبح حالت جنابت میں 9 بجے 12 بجے ہو، وہ دنیا میں جب جنت کے سہانے موسم کو جس نے نہیں دیکھا تو مرنے کے بعد وہ جنت کو کیا دیکھے گا؟ دنیا میں جنت کا جو موسم ہے فجر کے بعد اور اشراق، اس میں دیکھیے آپ ذکر کر کر کتنا مزہ آتا ہے، تلاوت کر کے دیکھیے، دینی کتابوں کا مطالعہ کیجیے، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی جنت کی نہروں میں غوطہ لگا رہا ہے۔ تلاوت ظہر میں بھی کی جاتی ہے، عصر میں بھی کی جاتی ہے، لیکن جو تلاوت فجر میں اور اشراق کے بیچ کی جاتی ہے اس کا مزہ اور اس لیے کہ موسم جنت کا سہانا موسم ہے، ایسا موسم جنت میں اچانک روشنی نمودار، تو وہاں تو سورج کی روشنی کیسی، وہ منزل والے وہ منزل کو
7वें दर्जे वाले 6वें दर्जे को, 6वें वाले 5वें को, 5वें वाले 4वें को, ये सब पूछेंगे कहाँ से आई, कहाँ से आई, कहाँ से आई। उसके बाद बात पहुँचते 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 पहुँचेगी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के महल तक। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक तख्त पर बैठी हुई और हजरत अली सामने की मसहरी पर चारपाई पर बैठे हुए दोनों गुफ्तगू कर रहे थे और उसमें कोई हंसी की बात आ गई। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जो मुस्कुराया तो दांत जो नजर आया तो दांत से जो रोशनी निकली सारी जन्नत चमक उठी और जन्नती हैरान परेशान हो गए। ऐसों के पीछे चलो, ऐसों के पीछे जिनके दांत में कीड़े लगे हुए और जिनके खून के अंदर कैंसर और जिनके दिमाग के अंदर ब्रेन ट्यूमर और जिनकी हड्डियों का गूदा जिना कर 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 खत्म और जिनकी आंखें दूसरों को देख देख कर उनकी नूरानियत खत्म, ऐसे कुत्ते कमीने मिले नकल करने के लिए। उम्मत मोहम्मदिया सुनना कहना आसान है, लेकिन साले गुज़िश्ता हमने कहा अपने बच्चों को कुत्तों का नाम ना रखो। आज भी इस वक्त भी अपने बच्चों को कुत्तों के नाम से बुलाने वाले हैं। हमने कहा बीवियां शौहर को नाम लेकर ना पुकारें, इस वक्त भी बीवियां शौहर को अमल मुकद्दर है, जन्नत के मजे करो, जहन्नम का लहू पीना है और जहन्नम में रंडियों की शर्मगाह से निकलने वाली राह को चाटता है। जरूर जाओ, हिंदुस्तान आजाद मुल्क है, सेकुलर मुल्क है, जमहूरी मुल्क है, भेड़ों के तरीके अपनाओ, बर्थडे करो, गैरों के अखियार के लिबास अपनाओ, तहजीब को अपनाओ, तमद्दुन मरो, उल्मुतु बिग़ैज़िकुम, अल्लाह कहते हैं मरो, अपने पेशाब में डूब कर मरो, अफ़नुल्ज़िमुकुमूहा व अंतुम लहा कारियून, अल्लाह कहते हैं जब तुम वतन नहीं करोगे तो हम तुम्हारा गिरेबान पकड़ कर रास्ते पर लगाएंगे। आओ आकर देखो इज्जत का रास्ता, सरबुलंदी का रास्ता, वअंतुम लानून इन कुंतुम मुमिनीन, तुम सरबुलंद रहोगे अगर तुम साहिब ईमान हो। फलिल्लाहिल इज्जतु व लिरसूलिही व लिलमुमिनीना वलाकिन्नल मुनाफिकीना ला यालमून, इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत रसूल के लिए है। क्या मतलब? कुरान और हदीस के तरीके पर चलने में है। वलिलमुमिनीन, जो इन पर चलते हैं वो मुमिनीन है। वलाकिन्नल मुनाफिकीना ला यालमून, मुनाफिकीन को इसका क्या पता, तो सुनते रहेंगे, अपना काम करते रहेंगे। मुनाफिक आका की मजलिस में नहीं आते थे, आते थे, दांत देते थे, मुंडियां हलाते थे, नारे पुकारते थे, वइज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना, यहाँ बैठ कर कहते थे वाह भाई आज का बयान क्या था भाई, माशाअल्लाह, औरतों के बारे में, मर्दों के बारे में, हुकूक के बारे में, आका की अज़वाज वइज़ा खलौ इला शयातीन, बीवी के पास जाते हैं, क्या जी तुम उलमा के पास जाकर बिगड़ गए क्या, मैं नाम लेकर नहीं पुकार सकती क्या, फिर खै करो जो जहेज तुमने लिया था, जो भीख तुमने ली थी और गुलामी का ताव कुत्ते का पट्टा गले में डाला था निकालो। वइज़ा खलौ इला शयातीन क़ालू इन्ना माअकुम, मौलवी को ठकाने गया था, नहीं तेरा गुलाम बनकर तेरा पेशाब पीकर जिंदगी गुजारूंगा, इसमें लथपथ होकर मरूंगा, मौलवियों को धोखा देने गया था। मेरा अल्लाह कहता है अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यामहून, तेरा मस्जिद को आना, तेरा टोपी पहनना, औरतों का सर पर दुपट्टा डालना, तरावी का पढ़ना, बयानों का सुनना, ये सब अल्लाह को मालूम है और पीछे जाकर अपनी हरकतों को ना छोड़ना। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम, अल्लाह भी उनके साथ मज़ाक करता है। तुम समझते हो तुम अल्लाह के दीन के साथ ठट्टा खेल रहे हो। अल्लाह यस्तहज़िउ बिहिम, अल्लाह उनके साथ मज़ाक करता है, व यमुद्दुहुम, और उनको ढील देता है, फी तुग़यानिहिम यामहून, वो अपनी सरकशी में अंधे हैं, अंधे।
وہ انگریزی طریقے پر، یہودیوں کے طریقے پر اور عیسائی طریقے پر، ڈراموں اور فلموں کے طریقے پر چل کر اپنے آپ کو ہیرو ماڈرن سمجھ رہے ہیں. فی طغیانہم یعمہون اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، انہوں نے گمراہی کو، ہدایت کو بیچ کر گمراہی کو خرید لیا، جنت کو دیکھ کر جہنم کو خرید لیا. فما ربحت تجارتهم، ان کا سودا گھاٹے کا سودا ہے. یہ اللہ کہتا ہے فما ربحت تجارتهم، یہ ان کا گھاٹا ہے، تجارت اور ان کا معاملہ گھاٹے کا معاملہ ہے، اور یہ ہدایت یافتہ نہیں ہے. ایک ایک چیز کہنے والے کی، سننے والے کی، پگڑی ڈالنے والے کی، مسجد میں آ کر ٹوپی ڈالنے والے کی، پائنچے چڑھانے والے کی، مسجد سے نکل کر پائنچے اتارنے والے کی، اور ناپ تول میں کمی کرنے والے کی، سجدے میں غیبت اور دوسروں کے تعلق سے برا. ایک ایک بات میرا رب جانتا ہے، لیکن کہتا ہے وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، میں ان کو ان کی سرکشی میں اندھا رکھ کر ڈھیلی ڈوری چھوڑ رہا ہوں. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، جب ڈھیلی ڈوری چھوڑتا ہوں تو مٹی میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو سونا ہو جاتا ہے، اور جہاں جاتے ہیں عزت کا تاج پہنایا جاتا ہے. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا، اور جب اپنے دیے پر ناز کرنے لگتے ہیں، غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں، فرعون بن جاتے ہیں، قارون اور حامان بن جاتے ہیں. أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، اچانک میں پکڑ لیتا ہوں، وہ ہکے بکے رہ جاتے ہیں. یا اللہ، یہ چند بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہنے والے آج یہ روٹی کی بھیک مانگنے آ گئے، آج یہ زکات کی بھیک مانگنے آ گئے. ایک سیلاب کا تھپڑ ہم دے دیں گے، ایک طوفان کا تپیڑا ہم دے دیں گے، ایک بیماری ہم اس کو ایسے مسلط کر دیں گے. اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون، اچانک ہکا بکا ہو جائے گا کہ فلک بوجھ عمارت اب زمین بوجھ ہو گئی. کل یہ دوسروں کو مکان کرائے پر دینا والا تھا، آج یہ ریلیف کیمپ کے اندر بنا دینے پر مجبور ہو گیا. ایسی حالت اللہ لا سکتے ہیں. اس لیے چواروں کے اغیار کے طریقے پر نہ چلو. ازواج مطہرات جو کائنات کی سب سے قیمتی عورتیں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادیاں جو ہیرے جواہرات اور جنت کے قیمتی جو ہے باغات سے حوروں سے زیادہ قیمتی ہیں، ان کے نمونے ہمارے سامنے کھلے ہوئے. آقا نے مردوں کے لیے اپنا نمونہ دیا اور خواتین کے لیے ازواج مطہرات اور اپنی بیٹیوں کا نمونہ دیا. جو ان کے نقش قدم پر چلا وہ کامیاب ہوا، اور جو ان کے نقش قدم سے ہٹا اس کی زندگی تباہ ہوئی، برباد ہوئی. چاہے وہ امپورٹڈ کار کے اندر مرد کو غلام بنا کر پھرتی ہو اور بڑے قیمتی بنگلے میں رہتی ہو، اللہ نے جس کا سکون حرام کر دیا پوری دنیا مل کر اسے راحت نہیں پہنچا سکتی. اور میرا اللہ پیون لگے کپڑے میں، جھوپڑی میں اور دال کھانے میں سکون دے دے اور پوری دنیا دشمن ہو جائے، اس کے سکون کو کوئی اور نہیں چھین سکتے. ازواج مطہرات کی سیرت و سوانح انشاءاللہ اور ہم کل بیان کریں گے. صاحب نے کہا کہ شادی سے قبل ایک لڑکی سے تعلقات ہو گئے ہیں اور وہ کافی حد تک تعلقات آگے بڑھ چکے ہیں. اب ماں باپ راضی ہیں یا ناراض ہیں تو ان کو تو اسی لڑکی سے نکاح کرنا پڑے گا. سورہ نور کی پہلے رکوع میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا الزانی لا ينکح الا زانیہ، زانی مرد زانیہ عورت ہی سے نکاح کرے گا، اس کو زنا ہی کہیں گے. اور آپ نے جس عورت سے غلط تعلقات قائم کیے ہیں، ماں باپ لاکھ کہیں، آپ کو شریعت کے حکم کے مطابق کسی عورت سے نکاح کرنا پڑے گا. کیونکہ کل اگر کسی کو پتہ لگا
کہ اس عورت کے ساتھ کسی اور نے منہ کالا کیا ہے تو کوئی اس کے رشتے کو قبول نہیں کرے گا. آپ کی بہن کے ساتھ اور یا آپ کی کسی اور عورت کے ساتھ یہ معاملہ پیش ہو تو آپ کیا کریں گے؟ اس لیے قرآن نے کہا الزانی لا ينکح الا زانیہ، کہ زانی مرد کا نکاح زانیہ عورت اسی عورت کے ساتھ ہوگا. اگر غیر مسلم کو سلام کرنا ہو تو کس طرح کرنا چاہیے؟ وہ ہم کو سلام کرے، کیسے جواب دیں؟ سلام کے اندر غیر مسلم کو پہل نہیں کرنا چاہیے. یہ جو السلام علیکم کا سلام ہے یہ شعار اسلام میں سے ہے، اسلامی شناخت، اسلامی علامتوں میں سے ہے. یہ صرف مسلمان کو کر سکتا ہے. غیر مسلم کو سلام کرنا ہو تو آداب ہے کہہ دیجیے، یا گڈ مارننگ ہے، گڈ آفٹر نون ہے، یا گڈ ایوننگ ہے، وہ ان کا آداب ان کے منہ پر مار دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ غیر مسلم کو کہنا ناجائز ہے. یہ شاعر اسلام میں سے ہے، یہ صرف مسلمان کو کر سکتا ہے. غیر مسلم کو آداب بجا لائیے، یا کہ کوئی اور لفظ ہو جیسے کہ میں نے کہا اس کو وہ استعمال کر سکتا ہے. اس نے اگر سلام کیا تو پورا جواب دینا جائز نہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بلکہ وعلیکم کہہ دینا چاہیے. غیر مسلم پڑوسی اگر افطار کے وقت کچھ فروٹ وغیرہ بھیجے تو کیا ہم کھا سکتے ہیں؟ میں نے ایک اصول بتایا تھا کہ انسانوں میں ہندو اور مسلمان ہیں، فروٹ میں اور برتنوں میں اور پکوان کی چیزوں میں ہندو مسلمان نہیں، پاک ناپاک حلال حرام. مسلمان سود کے پیسے سے سموسہ خرید کر مسجد کو بھیجتا ہے، پین کھجور خرید کر مسجد کو بھیجتا ہے، تو روزے داروں کے لیے اس سود خور کا کھجور استعمال کرنا حرام ہے. اور اگر ہندو حلال اور پاک پیسہ مسجد کو بھیجتا ہے، چیزوں کے اندر حلال حرام، پاک ناپاک، انسانوں میں جنات میں ہندو مسلمان، تو وہاں یہ نہیں دیکھے گا یہ مال ہندو کا ہے یہ مال مسلمان کا. مال میں دو چیزیں، کھانے پینے کی دو چیزیں، ایک وہ پاک ہو اور دوسرے وہ حلال ہو. اگر ہندو نے افطاری کا سامان مسجد کو بھیجا ہے تو یہی دو شرطیں ہیں، وہ حلال مال کا ہو اور وہ پاک ہو. اور ہندو چونکہ اس زمانے میں فتنہ ہے تو یہاں ایک اور چیز دیکھی جائے گی کہ اس کا مال مسلمان استعمال کرنے سے آئندہ کوئی فتنہ تو نہ ہو. یعنی ووٹ کے لیے آ کر جبر کرے یا کسی اور مسئلے کے اندر مسجد کو اس نے چندہ دیا، افطاری کے لیے بھیجا اور کچھ دنوں کے بعد ان کو مرہون منت کر کمیٹی والوں کو مسجد کا تعمیری چندہ دے کر سیمنٹ دلا کر آئندہ کہہ ذرا اذان کی آواز کم کر ڈالو بھائی، فجر کو ذرا آسان نہ کر دیو، یہاں جو ہے تمہاری آبادی کم ہے ہماری آبادی، اس قسم کا فتنہ ہو تو غیر مسلم کا مال نہیں لے سکتے. فرض نمازوں کے علاوہ جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں کیا فرض نماز کی جگہ سے الگ ہو کر پڑھنا چاہیے؟ عورتوں کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ ایک بات کان کھول کر سن لیجیے، اللہ کرے اس سنت کو آپ زندہ کریں، انشاءاللہ 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. سرور کائنات آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میری سنت مردہ ہو چکی اس کو زندہ کوئی کرے گا اللہ اسے 100 شہیدوں کا. معمولی بات نہیں، یہ شہادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ مجھے شہادت کی موت دے، پھر مجھے زندگی دے، پھر مجھے شہادت دے. 3 مرتبہ آپ نے شہادت کو طلب کیا. روایتوں میں آتا ہے کہ جنتی جنت میں جا کر کوئی بھی دنیا میں واپس آنا نہیں چاہتا. ارے بے وقوف ہے، اس خلیز گندی ملون منحوس مچھر سے کم درجے کی دنیا میں جنت میں جا کر کوئی کمینہ ہوگا اور کوئی بدخصلت انسان ہوگا جو دنیا پر مرتا ہوگا. جنت کی حور اپنی تھوک کا ایک ذرہ سمندر میں تھوک دے، 7 سمندر میٹھے ہو جائیں گے. جنت کی حور اگر سورج کے سامنے اپنا دوپٹہ لہرا دے، میرے اللہ کی قسم سورج کی روشنی بے نور ہو جائے گی. ایک ادنا حور کی یہ خوبصورتی اور یہ کمال، اللہ کی جنت کا کیا کہنا. کون اس دنیا میں آنا چاہے گا؟
لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ شہید جنت میں جا کر اس دنیا میں دوبارہ آنا چاہے گا. کیوں؟ اسے جام شہادت نوش کرتے ہوئے شہید ہوتے ہوئے جو اب جنت میں تو کافر نہیں جائے گا نا، مشرک نہیں جائے گا، یہودی نہیں. اب جنت میں جہاد نہیں، جنت میں قتال نہیں، جنت میں لڑائی نہیں. اب شہادت اگر پانا ہے اسی دنیا میں آ کر اسے جہاد کرنا پڑے گا، اور جہاد کر کر شہادت کا جو مزہ اسے ملا ہے اس شہادت کے مزے کے سامنے جنت کا مزہ بیکار ہوگا. تو اس لیے صرف شہید جنت میں کہے گا اے رب مجھے دنیا میں بھیج تاکہ تیرے راستے میں جہاد کروں، پھر شہادت کا مزہ مجھے ملے. اب شہادت کا مزہ کم ہوتا اور جنت کا مزہ زیادہ ہوتا تو وہ شہید بے وقوف ہے کہ بڑے مزے کو چھوڑ کر چھوٹے مزے کی طرف آ رہا ہے. شہادت کا مزہ جنت کے مزے سے زیادہ ہے، اس لیے جنت کے لطف کو مزے کو چھوڑ کر شہادت کا مزہ وہ دوبارہ چکھنے کے لیے آنا چاہتا ہے. تو بہرحال یہ بہت بڑی چیز ہے کہ اگر اس سنت کو زندہ کریں گے تو شہیدوں کا ثواب. مسجدیں جو بنائی گئی ہیں وہ صرف فرض نمازوں کے لیے، وضو کرنا گھر میں، نماز سے پہلے کی سنتیں گھر میں اور نماز کے بعد کی سنتیں واجب الوتر گھر میں، یہ سنت ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور ہم نے کیا کیا؟ کہیں بھی جا رہے ہو استنجا آ کر مسجد میں کرنا سنت ہے، استنجا کے بعد وضو مسجد میں کرنا، پھر اس کے بعد سنت مسجد میں پڑھنا، یہ خلاف سنت ہے. آپ نماز سے پہلے اور نماز کے بعد کی سنتیں، حدیث پاک میں آقا نے فرمایا کہ بشر المشائین فی الظلمات، رات کی تاریکی میں، عشاء کی نماز میں، فجر میں ہم وضو کر کر گھر میں سنت پڑھ کر جو قدم تاریکی میں اٹھتے ہیں، آقا نے فرمایا کہ پل صراط پر یہ تاریخ قدم روشن قدم بن جائیں گے. اللہ کرے یہ سنت ہماری زندگیوں کے اندر آئے. تو لہذا مسجد کے اندر فرض نماز کی جگہ اور سنت کی جگہ دور کی بات، سنت گھر میں پڑھیں گے. ولو بالفرض کوئی مسافر ہے، راستہ چلتا آدمی ہے، اب وہ گھر کہاں جائے گا سنت پڑھنے؟ تو بہتر یہ ہے کہ جس جگہ پر اس نے فرض نماز پڑھی اس سے ہٹ کر وہ سنت پڑھے، کیونکہ آقا نے فرمایا کہ جن جگہوں پر سجدہ کیا جاتا ہے قیامت کے دن وہ جگہ اللہ کے دربار میں گواہی دے گی. تو آپ نے فرض پڑھا تو وہ جگہ بھی گواہی دے گی. کچھ ہٹ کر آپ نے دو سنت پڑھی، کچھ ہٹ کر آپ نے 2 رکعت نفل پڑھی، تو یہ ساری جگہیں قیامت کے دن آپ کے حق کے اندر گواہی دیں گے. ہٹ کر پڑھنا اچھا ہے، لیکن اگر جماعت زیادہ ہے اور پھر جماعت کے بعد کوئی اور نظام ہے تو اسی جگہ پر کھڑے ہو کر سنت پڑھنے میں کوئی قباحت اور کوئی گناہ نہیں ہے. عورتوں کے لیے کیا مسئلہ؟ عورتوں کے لیے ان کی مسجد ان کا گھر ہے تو وہاں وہ فرض پڑھیں گی، جگہ بدل بدل کر وہ پڑھے تو جیسے مسجد کی جگہ ان کے حق میں، مردوں کے حق میں گواہی، عورتوں کے حق میں وہ جگہ گواہی دے گی. مجھے بخار سخت تھا، ابھی جسم میں درد ہے، 2 مہینے تقریباً ہو گئے، بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے. دیکھیے نماز کے اندر قیام فرض ہے، جو کھڑتے ہیں یہ فرض ہے. اس کو بغیر عذر کے، بغیر سخت مجبوری کے اگر کوئی اس قیام کو چھوڑتا ہے اس کی فرض نماز نہیں ہوتی. آج کل چرچوں کا ماحول ہماری مسجدوں میں آ رہا ہے. یہود اور نصارا عیسائی کتے جان بوجھ کر اپنے چرچوں کا ماحول، جو علاقہ جتنا ماڈرن آرٹیفیشل، اتنے زیادہ چیر آپ کو مسجد کے اندر ملیں گے. کیا یہ لوگ چل کر نہیں آتے؟ کیا یہ لوگ بس اسٹاپ پر نہیں کھڑے ہوتے؟ کیا یہ لوگ ریلوے اسٹیشن میں کھڑے نہیں ہوتے؟ کیا یہ لوگ الیکٹریسٹی کی بل بننے، پانی کی بل بننے قطار میں کھڑے نہیں؟ یہ بڈھے سب گھر کا کام کریں گے، مسجد میں آ کر چرچوں کی طرح چیر بچھا کر یہ نماز پڑھیں گے. مجھے معلوم نہیں ان کا عذر کیا ہے، واقعتاً معذور ہیں، اللہ ان کی نماز قبول کرے گا. اگر عذر نہیں ہے ان کے پاس، صرف
देखा देखी वो बुढ़ा पढ़ा, मैं भी पढ़ दो, मैं पढ़ा, वो पढ़ रहा है, तो क़ियाम फर्ज है। और इस फर्ज के छूटने की वजह से अल्लाह के लिए अपनी मस्जिदों से इन चेरों के माहौल को खत्म करो। अब मस्जिदों के अंदर चर्चों गुरुद्वारों का माहौल बनता जा रहा है। मस्जिदों की नफासत, मस्जिदों की रूहानियत और मस्जिदों की जो तहारत है वो इन चेरों की वजह से खत्म हो रही है। हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शुआइबुल्लाह साहिब, हम कहेंगे कि जनूबी हिंदुस्तान के मायनाज उलमा में और काबिल फख्र मुफ्तियान किराम में आपका शुमार होता है। हजरत ने राष्ट्रीय सहारा अखबार के अंदर इस आयत पर मुस्तकिल एक मजमून लिखा और हजरत ने साबित किया कि बगैर उजुर के बैठ कर या चेयर पर नमाज पढ़ना उस आदमी की नमाज ही नहीं होती। हजरत ही का एक मजमून ताखरातों से मुताल्लिक आया कि ताखरातों के अंदर इज्तिमाई इबादत करना ये खिलाफ सुन्नत है, बिदअत है। इंशाअल्लाह आखिर अशरे में हजरत ही के मजमून के हवाले से आप फतावा और हदीस की किताबों को आप मुलाहजा करेंगे। क्या लड़कियां स्कूटर वगैरह पर्दे की हालत में चला सकती हैं? चला तो सकती हैं, लेकिन आजकल के माहौल में ये है कि आरटीओ वालों से साबिका पड़ता है और ट्रैफिक कांस्टेबलों से साबिका पड़ता है। आज के अखबार में आपने देखा कि लाल मस्जिद के पास एक ट्रैफिक जो है इंस्पेक्टर शराब पीकर धुत में वो मारना, सवारी वालों को मारना शुरू कर दिया, बदतमीजी से पेश आने लगा। तो ये औरत घर से गाड़ी निकलेगी, ये कोई इस्लामी ममलकत तो नहीं है कि कोई बुर्का पोश खातून जिसका लाइसेंस चेक करे और कोई ग्लोव पहनकर निकाब चेहरे पर डालकर आरटीओ की ऑफिसर इसे अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम से पेश आए। भेड़ चमार खड़मुट इसके चेहरे को देखेंगे और बार बार बेइज्जती की बातें करेंगे। जिसकी गीरत का जनाजा निकल चुका हो और जिसकी शर्म हया इसकी पैदा होने से पहले दफन हो चुकी हो, तो वो बुर्के के नाम पर गाड़ियां चलाएं और इन भेड़ों चमारों का सामना करे और इनसे बातचीत करे। शरीयत मुताहरा गीरत शर्म हया की वो तालीम देती है कि औरत मरती मर जाएगी, गैर के मुंह नहीं लगेगी, ना फोन में लगेगी, ना भी मुशाफा लगेगी। माना अपने जिस्म का तूने पर्दा किया है, लेकिन वो जो टाइट बुर्का है जिससे जिस्म की साख मालूम हो रही है, और ये काफिर और मुशरिकीन जो इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मन हैं, चेकिंग के नाम पर, लाइसेंस देखने के नाम पर, या खुदा ना करे गाड़ी उलट गई या गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, कितने काफिर और चमार आपकी गाड़ी टुकड़े टुकड़े हो जाए, कोई आपको नहीं पूछता। आपकी बेगम साहिबा गाड़ी चलाते हुए पेट्रोल खत्म हो जाए, हजारों जानी उसे जो है हाथ पकड़कर उठाएंगे, हजारों लुच्चे लफंगे उसे मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपकी गीरत, आपकी शर्म और आने वाली खवातीन की शर्म हया इस बात की इजाजत देती हो तो जरूर वो इस काम को करें। हमारी शरीयत और मजहब इस्लाम में तो हिंदुस्तान के माहौल में इसकी कोई कतई गुंजाइश नहीं है। मस्जिद कुबा के अंदर 28 अगस्त बरोज़ जुमा रात में क़िरात का मुज़ाहरा है। आप तमाम से शिरकत की दरख्वास्त की गई है। दारुल देवबंद के मायनाज उस्ताद और मुफस्सिर कुरान हजरत मौलाना खुर्शीद अनवर साहिब जो हमारे हम जमात भी हैं, हजरत अल्हम्दुलिल्लाह बेंगलोर तशरीफ लाए हुए हैं। तरावी के बाद हजरत का खिताब फोर्थ ब्लॉक में और हर दिन जोहर की नमाज के बाद बिलाल मस्जिद में हजरत वाला का खिताब होता है। मैंने कल बताया कि चूचू के जो मुरब्बे जोकर और जो फिरक़े बातिला और गलत मसलकों वाले हैं, इनके यहाँ जाने से आप हजरत वाला के खिताब में जाएं। दारुल देवबंद की आप शान हैं, मायनाज उस्ताद हैं। मस्जिद बिलाल में हर दिन जोहर के बाद हजरत की तफसीर होती है। मस्जिद शबाबुल इस्लाम न्यू गुरुपन पालिया 6 रमजान 28 अगस्त बरोज़ जुमा, यहाँ भी जो है इंशाअल्लाह मुज़ाहिरे इख्तिरात होने जा रहा है।
اور سب آپ سے شرکت کی درخواست کی گئی ہے. میں نے کل بتایا کہ ہر گھر کے اندر وہ کتاب جس کے اندر چھوٹی چھوٹی سنتیں، سنت تو بڑی ہے لیکن ہمارے جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں جیسے ناخن کاٹنا، کنگھا کرنا، تیل لگانا، سونا، کھانا کھانا، پانی پینا، ہمارے اکابرین نے بڑی عرق ریزی کے ساتھ ایک چھوٹی سی کتاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور سنتیں کی خوشبو، یہ کتاب انہوں نے مرتب فرمائی ہے. ضرور آپ اس کتاب کو حاصل کرتے ہوئے جائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.